بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں، ان کہانیوں کو توجہ سے سنا کرو۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے دل میں کون سی بات بہہ جائے۔ گلابو ایک مسکین صورت بچی تھی۔ اس کی رنگت گلاب جیسی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں اکیلی کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ ذرا بڑی ہوئی تو اداس رہنے لگی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہ تھا۔ پھر وہ آس پڑوس کے گھروں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگی۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ بچپن کیسے گزرا اس کا تو شعور نہیں، لیکن جب وہ 7 برس کی ہوئی تو محلے میں اللہ والی بچی سے مشہور ہو گئی۔ جانے کیوں سب لوگ اسے اللہ والی کہتے۔ شاید مسکین صورت، صابر و شاکر اور خاموش طبی لڑکی تھی، شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ایک پڑوسن نے اسے اللہ والی کہہ کر بلایا تو سب نے اسی طرح پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں اسے اللہ والی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے گلابو کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کیا اور چوٹی کر دی تو اسے خیال آیا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھوں۔ حالانکہ خالہ نسیم اتنی کس کر چوٹی کرتی تھی کہ اس کا سر دکھنے لگ جاتا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور شیشے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ عجیب بات کہ آج آئینہ صاف کرنے کے بعد بھی اسے اپنی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، بس دھندلا دھندلا سا کوئی عکس نظر آ رہا تھا۔ گلابو اس بات سے گھبرا گئی۔ اس کے بعد اس نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے اسے بنایا ہی اسی طرح ہے کہ اس کا عکس نہیں بنتا، اور نہ اس پر کوئی لباس سجتا ہے، اور نہ اسے بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس کر چوٹی کرنے سے اس کی بنائی پر اثر پڑتا ہو۔ اب نہ وہ اچھے اور نئے لباس کی خواہش کرتی اور نہ بناؤ سنگار کرتی۔ دراصل اس پر اپنے دھندلے عکس کا کچھ ایسا نفسیاتی رد عمل ہوا تھا کہ وہ آئینے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اپنی شکل تک بھولنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نے میٹرک کر لیا۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ دل کو صدمہ رہنے لگا کیونکہ بناؤ سنگار سے دور رہنے کے باعث وہ خود کو اپنی سہیلیوں سے کم تر محسوس کیا کرتی تھی۔ جب تک اسکول میں تھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی کیونکہ اس کی ماں بھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ کالج کی اپنی ایک الگ زندگی تھی۔ اس زندگی میں آزادی کا احساس اور ایک سرخوشی سی تھی۔ اس نے کالج میں 2-4 اچھی لڑکیوں کا ساتھ پا لیا تھا۔ یہ اس کی سہیلیاں تھیں جن کو پا کر تنہائی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے فون پر باتوں میں مشغول ہو جاتی تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے نماز ترک کر دی۔ خوشیوں بھرا وقت گزرتا رہا، لیکن یہ احساس ابھی تک تھا کہ وہ آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جانے کیوں اس بات کا کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا تھا۔ سو یہ راز اس نے خود تک ہی محدود رکھا ہوا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اب بھی جب وہ کبھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتی اس کو اپنی شکل واضح نظر نہیں آتی تھی اور دھندلا سا عکس ہی نظر آتا تھا۔ تب بھی وہ نروس ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئینہ دیکھنے کی چاہ بھی اس میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس خامی کے احساس سے وہ بولنے میں ہچکچاہٹ برتنے لگی اور روانی سے بولنے کی بجائے کھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب بولتی تو رک رک، تب بستانیہ حیرت سے اسے دیکھتی اور پریشان ہوتی، جبکہ ہم جماعت اس پر ہنسنے لگتی۔ اس نے بامشکل 12ویں کا امتحان دیا اور کالج چھوڑ دیا۔ خالہ نسیم کو بیٹی کے تعلیم چھوڑنے کا دکھ تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی نہ کر سکی۔ تاہم اس کو منا لیا کہ وہ سلائی سینٹر میں داخلہ لے لے۔ وہاں بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ سبھی لڑکیاں اس کو مجذوب سمجھنے لگی۔ مسلسل چپ رہنے، کسی سے بات نہ کرنے کے سبب وہ کچھ نہ سیکھ پائی۔ اس کا ہر پل ایک کرب میں بیتنے لگا۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اپنا وجود
بے وجہ لگتا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر بھی وہ کسی شے کا لطف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے گانے اسے خوش کرتے اور نہ ٹی وی ڈرامے دل کو لباتے۔ پھل فروٹ یا اچھا کھانا سامنے ہوتا تو ان کا ذائقہ تک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بے ذائقہ شے نگل رہی ہو، یا جو نوالے وہ منہ میں ڈال رہی ہو وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلابوں کی شادابی کی جگہ زرد رنگت نے لے لی، اور اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ ہر کسی سے کترانے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ تب ہی اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ خالہ نسیم ہمارے گھر آئیں اور میری والدہ کو اپنی بیٹی کی حالت بتا کر ان سے مشورہ لیا۔ اماں نے اپنی اس پڑوسن سے کہا، مجھے لگتا ہے گلابوں کسی غیر معمولی کیفیت کا شکار ہے۔ بہتر ہے تم کسی عالم سے رابطہ کرو اور اس پر دم درود کرواؤ۔ میری والدہ نے ان کو ایک عالم کا پتہ دیا۔ خالہ نسیم عالم کے پاس گئی، جو زیادہ دور نہیں رہتے تھے، اور ان سے مشورہ کیا۔ عالم صاحب بولے کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ، مگر گلابو عالم صاحب کے پاس جانے کو راضی نہ ہوئی۔ خالہ نے دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا کہ وہ تو ایک قدم ہلتی نہیں، کیسے میں آپ کے پاس لے آؤں؟ بہت منت سماج کی، مگر وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ بولے، اچھا بیٹی تم پریشان مت ہو، میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ مجھے کل شام میرے گھر سے لے جائے۔ اگلے روز گلابوں کے ابا ان بزرگ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ بزرگ نے گلابوں کو دیکھا، کچھ دم درود کیا اور بولے، بچی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس بات کا گلابوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نماز دوبارہ شروع کر دو اور پابندی سے پڑھا کرو۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ سر ڈانپ کر رکھا کرو، پاک صاف رہا کرو، غسل خانے میں خود کلامی نہ کیا کرو، اور جب کھانا کھاؤ تو 2 نوالے کم کھایا کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ گلابوں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اسے سکون ملنے لگا۔ انہی دنوں اس کا رشتہ آیا۔ والدین نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بیٹی کی حالت سے گھبرا گئے تھے۔ سوچا کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو گیا۔ والدین نے جہیز بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا، یہاں تک کہ ساز و سامان سے آراستہ کر کے ایک فلیٹ بھی دیا۔ البتہ سسرال کی طرف سے اس کو کچھ نہ ملا، بس شادی کی ایک انگوٹھی ہی پہنائی گئی۔ گلابوں نے جب دلہے کی صورت دیکھی تو قدرت کے اس مذاق پر بہت روئی۔ اس کے دلہا کا قد گلابوں سے 3-4 انچ چھوٹا ہی تھا۔ قد کے اس فرق کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ کہیں بھی جانے سے کتراتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی، اور اس کے ساتھ ہی اسے ذہن کرب سے نجات مل گئی۔ اب وہ آئینہ دیکھتی تو اسے اپنا عکس صاف نظر آتا تھا۔ وہ سوچتی کہ میں خواہ مخواہ آئینہ دیکھنے سے ڈرتی تھی، میں تو اتنی خوش شکل ہوں کہ خوبصورت لوگوں میں شمار ہو سکتی ہوں۔ اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اس کا عکس اسے صاف نظر آتا تھا۔ وہ اپنی صورت دیکھ سکتی تھی اور اپنی صورت کا تصور کر سکتی تھی۔ تیسرے بچے کی پیدائش پر اسے کانوں میں شور سا سنائی دینے لگا تھا۔ اب وہ بستر پر مردہ بن کر لیٹی رہتی اور ان آوازوں کو سنتی رہتی، مگر باتوں کے معنی اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ خدا جانے یہ آوازیں کہاں سے آتی تھی، اس کے دماغ کے اندر سے یا باہر کی دنیا سے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس پر کچھ اور طرح کے عذاب شروع ہو گئے، کہ جیسے وہ قبر میں لیٹی ہے اور قبر اسے کھینچ رہی ہے، اس کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں۔ وہ ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکتی اور منہ سے جاگ تک نکلنے لگتی۔ پھر وہ بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا اور وجود میں اتنی جان نہ رہتی کہ خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتی۔ ان دنوں اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اسے گلابوں کی اس حالت کا کچھ علم نہ تھا۔ تبھی وہ گھبراتی، جب اس کو آوازوں کا شور سنائی دیتا تو بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو اپنا خواب بیان کیا
اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے تم نے نماز چھوڑ دی ہے اس لیے تم مردہ ہو گئی ہو، اب تم دوسری زندگی کا سامنا کرو گی اور دوسری زندگی کا سامنا کرنے سے پہلے قبر کا سامنا کرو گی، پاک صاف رہا کرو۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نفل پڑھے اور اپنے اللہ سے عہد کیا کہ اب پابندی سے نماز پڑھوں گی، کیونکہ عالم صاحب بھی اسے یہی نصیحت کر کے گئے تھے۔ اس نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن پابندی سے نہ پڑھتی، کبھی 4 پڑھ لی اور کبھی 1 چھوٹ گئی، کبھی 2 یا 3، غرض وہ کوشش کرتی مگر پوری نہ کر پاتی، اور پریشانی بھی کم نہ ہوئی، یعنی کانوں میں شور اور بے ہوشی کے دورے جاری رہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ مرگی کے دورے نہیں ہیں۔ گھر والے تو اس کی حالت سے واقف ہو چکے تھے، وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، غسل خانے کی کنڈی اندر سے نہ لگانے دیتے۔ 5 سال یہی کیفیت رہی، کبھی خواب دیکھتی تو کوئی کہتا کہ توبہ کرو، توبہ وہ سوچتی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو توبہ کروں، پھر بھی استغفار کرتی تھی۔ ایک دفعہ پھر اس کو یاد آیا کہ وہ بچپن میں قبرستان جایا کرتی تھی، قبرستان میں جا کر کھیلتی تھی، وہاں اسے گھنے درختوں تلے لیٹنے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ پتھروں سے قبروں کو نشانہ بنا بنا کر ان پر برساتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے اس کا دل چاہتا تھا وہ دوبارہ قبروں پر جائے اور اپنی پسندیدہ جگہوں پر بیٹھے۔ وہ خود کو روکتی تھی مگر قدم ادھر ہی کو اس کو کھینچتے تھے، جیسے کوئی طاقت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہو۔ اس بات کا ذکر اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کیا، وہ بولا عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، اگر تمہیں اسی طرح سکون ملتا ہے تو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ اس کا شوہر اس کو اپنے ساتھ اسی قبرستان میں لے گیا جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ وہاں کچھ بڑی قبریں تھیں اور کچھ چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس نے وہاں تلاوت شروع کی، فاتحہ پڑھی تو اسے کچھ سکون ملا۔ جب تک اس کا جی چاہا وہاں بیٹھی رہی، شوہر نے نہ اس کو آواز دی اور نہ بلایا، وہ کچھ دور سے ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب گلابوں کی روح کو سکون ملا تو شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اب اس نے کوشش کر کے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی، سر کو بھی ڈھانپ کر رکھتی اور کھانا بھی بھوک سے 2 لقمے کم کھاتی۔ وہ پاک صاف بھی رہتی تھی، بزرگ نے اس کی بھی ہدایت کی تھی، روز نہاتی اور صاف ستھرے کپڑے پہنتی۔ ان اقدامات سے اس کے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑا۔ اس کی ماں بھی روز گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرتی۔ گلابوں کے کانوں میں نامعلوم شور اور آوازیں آنا ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور گلابوں آہستہ آہستہ صحت مند ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی روحانی عمل تھا، کوئی ذہنی بیماری تھی، جو بھی تھا اس پر آج تک پردہ پڑا رہا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ گلابوں جان چکی کہ اب پوری طرح وہ صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس پر سے سختیاں تو ہٹ گئی تھی، مگر پھر وہ اسے ایسے خواب دیکھنے لگی کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے ہی اسے اشارہ ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ چند دنوں میں وہی واقعہ رونما ہو جاتا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس بات سے بھی ڈرنے لگی تھی، اچھے خواب ہی آئیں، برے خواب نہ آ جائیں جن کی تعبیر دکھ دینے والی ہو۔ اس نے کسی نیک بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہے، اس کے راز وہی جانے، تم بس نیک عمل کیے جاؤ، پاک صاف رہو، سوچوں میں بھی اور نیت میں بھی، خدا تم سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، گھر میں برکت ہوئی، نیک اولاد نکلی۔ پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا مکمل دھیان اللہ کی طرف رہنے لگا۔ اسی طرح اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئی، سوائے ایک کے۔ اب بھی اس کو جو خواب دکھائی دیتے تھے اور وہ ان کی بری تعبیر سے خائف رہتی تھی۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بیان کرتی تھی، وہ ان کی بات ہمدردی سے سنتی تھی اور دعا کرتی،
دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی اس کو اللہ والی ہی کہتے، حالانکہ وہ کہتی کہ میں تو اللہ کی عام سی بندی، مگر عزت اسے ہر جگہ ملتی، کیونکہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ گلابو جب بھی ملتی یہی کہتی، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کسی کو نہ دے جو میں نے جی لی ہے، اس کا عذاب تو بس مجھے ہی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔